بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس امام کا نام ہے علی اور آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، اور آپ کا مشہور لقب ہے، ایک ہے ہادی، ایک ہے عسکری، ایک ہے متوکل، ایک ہے مرتضی۔ یہ ہمارے امام کے لقب ہیں۔ اگر آپ کو یاد کرنا ہو امام کا نام، امام کا لقب، امام کی کنیت، تو میں ایک دعا آپ کو ایسی بتاتا ہوں جس دعا میں آپ کو سب مل جائے گا۔ ایک دعا ہمارے یہاں ایسی ہے کہ جس دعا کو اگر آپ یاد کر لیں، اور میں تو چاہتا ہوں ہر جوان اسے زبانی یاد کرے، ہر میری ماں بہن اسے زبانی یاد کرے۔ جہاں اتنے بڑے بڑے لیکچر یاد کرتے ہیں، جہاں اتنا بڑا بڑا ہم اپنا فنڈ یاد رکھتے ہیں، تو کم سے کم ایک دعا ہمارے ہر شیعہ کے، ہر مسلمان کے یاد ہونی چاہیے، جس سے آپ کو نالج مل سکے، علم مل سکے اپنے اماموں کے بارے میں۔ اور اس دعا کا نام ہے دعائے توسل۔ اس دعا کا نام ہے دعائے توسل۔ ابھی دعائے توسل میں ایک ایگزامپل میں بتا رہا ہوں، ایگزامپل لیجئے۔ مثلا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، آگے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام ہو گیا محمد، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، ہو رہا ہے؟ یا ابا القاسم یہ ہو گئی کنیت، یا امام الرحمہ یہ ہو گیا رحمت للعالمین۔ تو اسی طرح مثلا اب آپ ایک ایک کا لے کے چلیے، میں دعائے توسل تو مجھے نہیں پڑھنا نا، وہ تو آپ ماشاءاللہ جا کے دیکھ لیں کتابوں میں، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں، سب جگہ آپ کو دستیاب ہو جائے گی، کسی بھی لینگویج میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنے اماموں کا لقب یاد کریں، ہم اپنے اماموں کا نام یاد کریں، ہم اپنے اماموں کی کنیت یاد کریں، تو آپ یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اس دعا میں تینوں چیزوں آپ کو ملیں گی۔ یہ مثلا 10ویں امام، 10ویں امام کی کنیت کیا ہے؟ پڑھ لیجئے دعائے توسل، ذرا 10ویں تک پہنچیے، کسی کے موبائل ہو تو وہ بھی دیکھ کے پہنچ سکتا اس پہ۔ یا ابا الحسن، 10ویں کی کنیت کیا ہے؟ یا ابا الحسن۔ یا علی ابن محمد، آ گیا نہیں آ گیا؟ یا ابا الحسن کنیت آ گئی، یا علی ابن محمد، علی نام آ گیا، باپ کا نام یا علی ابن محمد، اب یہ محمد باپ کا نام ہو گیا، علی ابن محمد ایھا الہادی النقی، اب اس میں ہادی بھی آ گیا اور نقی بھی آ گیا۔ تو ہر امام کے حوالے سے اگر آپ نالج لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس امام کا نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، لقب کیا ہے، تو آپ خالی دعائے توسل کو پڑھ لیجئے، آپ کو یہ نالج گھر بیٹھے مل جائے گی اور پتہ چل جائے گا میرے امام کا یہ مشہور لقب کیا ہے۔ جیسے کل میں نے تشریح کی تھی کہ ہمارے اس امام کا ایک لقب ہے عسکری، چونکہ محلے میں رہتے تھے، جیسے ہم ہندوستان کے رہنے والے تو ہندی، آپ پاکستان کے رہنے والے تو پاکستانی، تو جس جگہ کے آپ رہنے والے ہوتے ہیں اس جگہ محلے میں رہتے تھے عسکر کے، تو اس لیے میرے مولا کو کہا جاتا تھا کیا؟ عسکری۔ اور وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اور یہ بتایا کہ امام علیہ السلام، بس میں ہسٹری شروع کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں اب تمام حضرات سے تھوڑا سا، چونکہ تھوڑا سا بھاری ہسٹری ہے۔ امام علیہ السلام کو ایج کتنی ہے کل امام علیہ السلام کی؟ 40 سال یا 42 سال، سن تقریباً 212 ہجری یا 214 ہجری میں، اور 254 ہجری میں شہید ہو گئے امام علیہ السلام۔ تو 40 سال عمر ہے یا 42، اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھی۔ امام علیہ السلام کو اس عمر میں بھی زیادہ قید میں ڈالا گیا ہے، قید میں رکھا گیا ہے، قید کی زندگی بسر کی گئی ہے، اور امام علیہ السلام قید میں رہ رہے ہیں۔ مگر یار ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جب ہم پریشانیوں میں زیادہ آ جاتے ہیں
تو ہماری زبان پر خدا خدا ہوتا ہے مگر عمل سے ہم کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتے. مگر یہ آل محمد کا طریقہ ہے. دشمن اس لیے مطمئن ہے کہ ہم نے قید میں ڈال دیا, اور امام اس لیے مطمئن ہے کہ میرا رابطہ خدا سے گہرا ہو گیا. جو زیارت سب سے عظیم زیارت ہے فضائل کی دنیا میں, اس سے بڑی کوئی زیارت نہیں ہے ہمارے یہاں. مصائب میں زیارت عاشور اور فضائل میں زیارت جامعہ. یہ زیارت جامعہ کسی راوی نے نہیں بتائی ہے, کسی صحابی نے نہیں بتائی ہے, کسی شیعہ نے نہیں بتائی ہے. یہ زیارت جامعہ راوی کہتا ہے میں اپنے دسوے کے پاس گیا امام علی نے قید خانے میں, اور جا کے کہا مولا اگر میں آپ کے اجداد میں سے کسی کی بھی قبر پہ جاؤں تو مجھے کوئی ایسی زیارت تعلیم فرمائیں کہ جس میں سب کا تذکرہ ہو, یعنی اس میں آپ کے سب کے فضائل ہوں. 7ویں کے روزے پہ پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں, 8ویں کے روزے پہ پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں, 6 کے روزے پہ پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں, کربلا پہنچوں تو وہی زیارت پڑھ لوں. امام نے زیارت جامعہ تعلیم کی, اور علامہ مجلسی نے زیارت جامعہ کے بارے میں لکھا کہ جب میں نے اس زیارت کو پڑھا تو میں نے ایسا لگا جیسے میرا امام میرے ساتھ وہ زیارت پڑھ رہا ہے, اور مجھے زری کے اندر داخل کیا اور داخل کر کے کہا تم نے ہماری تعریف بڑی اچھی کی ہے. اے شارجہ کے مومنین, اے میرے ناظرین, اپنے اوپر دیکھیں فضائل تو آپ سنتے ہی ہو, ذاکروں کی زبان سے سنتے ہو, خطیبوں کی زبان سے سنتے ہو, لیکن ایسے ایسے فضائل بھی ذاکر پڑھ دیتے ہیں جو فضیلتیں نہیں ہیں, خالی دور سے فضیلت لگ رہی ہیں ورنہ ان کی توہین ہے. اور آج کل میڈیا میں ایسے پکڑے بھی جا رہے ہیں. اگر آپ کا دل چاہے آل محمد کے فضائل پڑھنے کو تو اپنی زبان سے فضائل بعد میں پڑھنا, زیارت جامعہ جا کے پڑھو جو امام نے بتایا ہے ہمارے فضائل کیا ہے. تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا زیارت جامعہ زیارت جامعہ زیارت جامعہ؟ بہت عظیم زیارت ہے. مجلسی کہتے ہیں مجھے امام نے روزے کے اندر لے لیا, سینے سے لگا لیا, تم نے ہماری تعریف بڑی اچھی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دادا نے مرتب کی ہے. پہلا ہی جملہ ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. نبی کے رشتہ دار نہیں, نبوت کے اہل بیت, نبی کے نہیں, نبوت کے اہل بیت تم پہ ہمارا سلام ہو. تو انشاءاللہ بس اتنا ہی میں کافی سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں زیارت جامعہ کو لائیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, پھر دیکھیں کیا کیا فضائل ہیں اس کے, کیا کیا مناقب ہیں اس کے, اور کیسی کیسی امام نے طریقہ بتایا. جب ہمارے روزوں پہ آؤ تو یہ آ کے پڑھو تو زیارت جامعہ ہے. ہمارا 10واں امام قید, پھر وہی سن لیے قید میں ہے اور قید خانے میں زندگی گزار رہا ہے, اور اسی زندگی میں زیارت جامعہ بھی تعلیم کر دی, اور اس کے بعد اپنی طرف سے ایک آدمی کو زیارت پر بھی بھیج دیا, اور قید میں رہتے ہوئے بھی مشکل کشائی نہیں چھوڑی. ارے توجہ چاہتا ہوں میں, مشکل کشائی نہیں چھوڑی. یونس ایک نقاش ہے جو انگوٹھی کے نگینوں پہ عبارت لکھتا ہے. آپ نہیں کہتے اپنی انگوٹھی پہ کبھی آپ کلمہ لکھوا لیتے, تو ایسے ہی بادشاہ نے ایک دفعہ ایک قیمتی ہیرا بھیجا موتی, اور کہا کہ یونس اس پر ہمارا نام لکھ دو. اب وہ لے کے آ گیا, اس نے دیکھا بچے اس سے کھیلنے لگے اس کے, اور وہ نگینہ ٹوٹ گیا. نگینہ ٹوٹا تو یونس کا دل گھبرانے لگا, فوراً آیا 10ویں امام کے پاس, آگے کہنے لگا فرزند رسول میں وصیت کرنے آیا ہوں, میرے بچوں کا خیال رکھنا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو آدمی خود قید کی زندگی گزار رہا ہو اس کو یہ آ کے کہتا ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا, اما آپ کس کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں جو خود مصیبت میں نہ ہو؟ یہ آل محمد کا بڑا امتیاز ہے کہ چاہے خود جتنی بڑی مصیبت میں ہو مگر اپنی مصیبتیں برداشت ہیں, اپنے چاہنے والوں کی مصیبتیں برداشت نہیں ہے. دیکھیں کتنا عظیم ہے, نقاش ہے بھائی,
گھبرا رہا ہے صبح کو تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن اتنا قیمتی موتی ٹوٹ گیا، نگینہ ٹوٹ گیا، میرا کیا ہوگا؟ امام نے کہا صبح کو بادشاہ کے پاس جانا، ہمارا نام لے کے جانا، وہی دعائے توسل، میرا نام لے کے جانا، جب گھر سے نکلنا تو میرا نام لینا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دعائے توسل زیادہ سے زیادہ پڑھیے، گناہوں کے ختم کرنے کا بہترین طریقہ دعائے توسل اور آل محمد سے قریب ہونے کا طریقہ، اس لیے کہ جن ناموں سے سارے انبیاء کی پریشانیاں دور ہوئی ہوں تو ان سے آپ کی پریشانی دور ہوں گی۔ روایت میں موجود ہے ان 14 کے ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اگر پاگل کے اوپر دم کر دیا جائے تو وہ دانہ بن جائے۔ اب یہ سنیے، بڑا مسئلہ ہے اور بڑا غور کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ صبح کو نکلا، امام کا نام لے کے نکلا، پہنچا دربار میں، سوچ رہا ہے اب مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا میاں انگوٹھی بنا دی؟ کہا نہیں ابھی تو نہیں بنائی۔ کہا تو میاں تمہارا بڑا بڑا شکریہ کہ آپ نے نہیں بنائی، میری 2 بیویوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک کہتی ہے کہ وہ نگینہ مجھے چاہیے، ایک کہتی ہے وہ نگینہ مجھے چاہیے، لہذا میری گزارش ہے اس کو 2 کر کے 2 انگوٹھی بنا دیجئے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ کیسے مدد کی اپنے چاہنے والے کی؟ اور یہ وہ امام ہے جس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پرابلم میں ہوں، دل میں ارادہ کر لو، یہ دلوں کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ عبد الرحمن، ہمارا ہسٹری ہے، پورا اشرا ہونا چاہیے امام علی نقی علیہ السلام پہ۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں آل محمد کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر غریب تھا، فقیر تھا، مصر کا رہنے والا تھا، میں متوکل کے پاس آیا اپنی مدد کرانے کے لیے، اور میں نے سوچا کہ کسی طرح متوکل میری غربت کو دور کر دے گا، میں اس کی تعریفیں کروں گا۔ جا کے میں دربار میں کھڑا ہو گیا متوکل کے، میں نے سنا ایک علوی کو لایا جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے۔ اب میں بھی کھڑا ہو گیا کہ کون سا علوی ہے جسے قتل کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ آج سے پہلے میں اس امام سے ملا بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت علوی انسان لایا جا رہا ہے، جیسے ہی میری نظر اس کے اوپر پڑی تو اس کی محبت میرے دل میں داخل ہو گئی۔ اب یہ کون ہے علوی؟ میرا امام ہے 10واں۔ اس کی دیکھتے ہی ان کی محبت میرے دل میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی محبت داخل ہوئی میں نے دعا کی، پروردگار اس کو بچا لینا، اس کو قتل نہ ہونے دینا۔ اب اتنا تو آل محمد کے لیے کوئی دعا کر دے اور آل محمد اجر نہ دیں۔ آیا تھا دربار میں اپنی فقیری کو دور کرانے کے لیے، کہتے ہیں بس اب میں اپنی تو مصیبت بھول گیا، کہنے لگا پروردگار اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، اس کے جمال کو دیکھ کے، اس کی نورانیت کو دیکھ کے اللہ اسے قتل ہونے سے بچا لینا۔ کہتے ہیں امام آ رہے ہیں رفتہ رفتہ، جیسے ہی میرے سامنے آئے، سامنے سے گزرے تو کہا عبد الرحمن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ میں تو تعجب میں پڑ گیا، میں اس سے کبھی ملا نہیں، اسے میرا نام کیسے پتا ہے؟ اور اس کے بعد کہا جا تیری مرادیں پوری ہو گئیں، نہ اب کبھی مال میں محتاج ہوگا، چونکہ تو نے ہمارے لیے دعا کی ہے، نہ تو مال کا محتاج ہوگا، اور اب زندگی میں اولاد سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ ہمارا یہ 10واں امام بڑی غربت میں، بڑی پریشانی میں، بڑی مصیبت میں ہمارے اس امام کو قتل کر دیا گیا، کل 40 سال کی عمر میں، اور بیٹا حسن عسکری دہاڑے مار کے رو رہا ہے، رو رہا ہے، ہائے بابا مجھے غربت میں چھوڑ کے چلے گئے آپ، بابا مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ دعائیں آج بھی سامرہ جائیے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اس امام کے روزے پہ جا کے۔ میں چاہتا ہوں دعا آل محمد سب کی قبول کرتے ہیں، ہر ایک کی جو بھی آ جائے، اولاد کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، صحت کے لیے، امام ہر ایک کی دعا قبول کرتے ہیں۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے واقعہ، چونکہ جناب زینب کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا تو بس میں وہی تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک کنیز دوڑی دوڑی اپنی شہزادی کے پاس پہنچی اور اس نے کہا شہزادی چلو اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے چلیں۔ اب وہ بی بی کہتی ہے تم کہاں سے آئی ہو؟ کہا میں تو کوفے کے بازار سے آئی ہوں۔
کہا تو نے کوفے کے بازار میں کیا دیکھا؟ کہا کچھ کٹے ہوئے سر دیکھے، کچھ بیویوں کو اسیر دیکھا، اور بیوی ایسا لگتا ہے جیسے بڑا شریف خاندان ہے، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، اور بیوی بڑا افسوس ہو رہا ہے، 6 ماہ کے بچے کا سر بھی ہے، 18 سال کے جوان کا سر بھی ہے، ایسے ایسے سر لائے جا رہے ہیں، اور کچھ بیویاں ہیں جن کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ اب یہ کنیز پہنچی، اپنی شہزادی سے کہا، شہزادی نے کہا نہیں میں تماشا نہیں دیکھنے جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں مدینے میں تھی تو میری شہزادی زینب نے منع کیا تھا، ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ خوب دہاڑے مار کے روئیں گے آپ انشاءاللہ، لیکن یہ آنسو قبر میں کام آنے والے ہیں، یہ آنسو قبر میں روشنی پیدا کرنے والے ہیں۔ تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کہا میں تماشا دیکھنے نہیں، کہا شہزادی ایسے اسیر میں نے نہیں دیکھے، ذرا چل کے تو دیکھیے۔ کہا نہیں میں نہیں جاتی۔ اچھا چلیے آپ چھت پہ آ جائیے۔ اتنے میں ام حبیبہ چھت پہ پہنچی، اتنے میں قافلہ ام حبیبہ کے گھر کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی ام حبیبہ کی نظر حسین کے سر پہ پڑی، کبھی اکبر کے سر پہ پڑی، کبھی اصغر کے سر پہ پڑی، کبھی عباس کے سر پہ پڑی، مگر ذہن ابھی آل محمد کی طرف نہیں جاتا۔ اب اس نے جھانک کے نیچے کی طرف کیا دیکھا؟ ایک رسی ہے، 12 گلے ہیں، اور ایک 4 برس کی بچی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں پیاس نے مار ڈالا، اے پھوپھی اماں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ جیسے ہی ام حبیبہ نے سنا، سن کے نیچے اتری، کوزہ آب لیا، سکینہ کے قریب پہنچی، سر پہ ہاتھ رکھا، لے بچی پانی پی لے، پانی پینے کے بعد میرے لیے 3 دعائیں کر دینا۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے تم جیسے بچوں کی دعا، اسیروں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ زینب نے کوزہ آب لیا، بیٹی پہلے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ سکینہ نے ام حبیبہ کو دیکھا، بتا ام حبیبہ بتا تیری پہلی دعا کیا ہے بی بی؟ کہا یہ بتا یہ نوکے نیزہ پہ کس کا سر ہے؟ ارے مر جائیں گے اگر آپ حقیقت سمجھ لیں۔ کہا یہ نوکے نیزہ پہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر ہے، یہ میرے بھائی کا سر ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی کا سر ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری پھوپھی ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے کہا بی بی کیا تیرا پورا گھر اجڑ گیا؟ سکینہ کہتی ہے ہاں، کربلا کا میدان ہمارا پورا گھر اجڑ گیا۔ جیسے ہی کا گھر اجڑ گیا، بی بی ذرا دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے۔ سکینہ نے شام غریبہ کا جلا دامن اٹھایا، پروردگار جس طرح ہمارا گھر اجڑا اس طرح اس کا گھر نہ اجڑے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ دعا کیسے پڑھوں میں، واقعاً مجھے نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ میں کیسے یہ وصیت پڑھوں۔ اگر میں سمجھا پایا تو دلوں میں اتر جائے گی بات۔ پتا دوسرا سوال کیا کیا؟ کہا بی بی میرا شوہر پردیس گیا ہے، بس اتنی دعا کر دے جس طرح تو یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ارے سکینہ نے شام غریبہ کا جلا دامن اٹھایا، پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، ارے جس طرح میں یتیم ہوئے اس طرح اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ بتا بی بی تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا میری تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سنا سکینہ چپ ہو گئی۔ زینب بولی بی بی کون سا مدینہ؟ کہا رسول کا مدینہ۔ کہا رسول کے مدینے میں کس جگہ؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں۔ کہا محلہ بنی ہاشم میں کس کے پاس؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں میرا شہزادہ حسین۔ محلہ بنی ہاشم میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، میری شہزادی رہتی ہے۔ کہا بتا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا شہزادی کا نام مجمع میں نہیں بتا سکتی۔ کہا زینب کہتی ہے اے بی بی اگر تیری شہزادی یہاں آ جائے تو کیا پہچان لے گی؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہو، ارے وہ تو فاطمہ کی بیٹے، ارے وہ یہاں کیوں آنے لگی؟ زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے ام
حبیبہ نے کہا اے بھیا میری شہادت دے دو. سر حسین سے آواز آئی اے ام حبیبہ یہ میری بہن.